نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان ڈائری کے 24ویں روز کا آغاز کرتے ہیں آج میرے سامنے اپنی ڈائری میں لکھنے کے لیے قرآن حکیم سے ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت اور ایک بہت ہی زیادہ اہم آیت مبارکہ موجود ہے، اور یہ آیت ہے سورہ الزمر کی آیت نمبر 53، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دے گا، یقیناً وہی بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ آیت مبارکہ اتنی زیادہ پیاری ہے، اتنی زیادہ اہم ہے یہ آیت مبارکہ، اس بات کا اندازہ، اس آیت مبارکہ کی شان کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہر چیز سے زیادہ پیاری، ہر چیز سے زیادہ عزیز قرآن حکیم کی یہ آیت ہے، یعنی کہ ہر چیز سے اوپر، ہر چیز سے آگے اتنی زیادہ پیاری یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس آیت کے بارے میں بتایا، جب لوگوں کو کے سامنے اس آیت کی تلاوت کی، تو ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس آیت مبارکہ نے ان لوگوں پر افیکٹ کیا، اور کیسے اس آیت مبارکہ نے لوگوں کی امید بڑھائی، انہیں حوصلہ دیا۔ ناظرین کرام، یہ آیت مبارکہ ہے ہی امید کی، ہوپ کی آیت ہے، یہ آیت مبارکہ حوصلہ بڑھانے والی آیت ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن پاک میں سے جو سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے وہ یہی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے زیادہ جو اپنی رحمت کی بات کی ہے وہ اسی آیت مبارکہ میں کی ہے۔ اور ناظرین کرام، یہ آیت مبارکہ اس حوالے سے بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ یہ آیت مبارکہ بڑے سے بڑے گنہگار کو بھی مایوسی کے اندھیروں سے نکال لے آتی ہے، انسان کو امید دیتی ہے، اور جب انسان اس آیت کو پڑھتا ہے تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہاں میرا بھی کچھ ہو سکتا ہے، ہاں میں بھی بچ سکتا ہوں، ہاں میں بھی نکل سکتا ہوں، ہاں میرے لیے بھی واپس پلٹنے کا کوئی راستہ موجود ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو جب ہم عذابوں کا ذکر پڑھتے ہیں یا جب ہم حساب کتاب کا ذکر اس کتاب میں پڑھتے ہیں تو پھر ایسا ہوتا ہے اکثر کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے، اور پھر وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں نے تو اپنی زندگی میں اتنے گناہ کیے ہیں، بے شمار میں نے اپنی زندگی میں گناہ کیے ہیں، اور اب تو میرے لیے کوئی سبیل ہی نہیں، کوئی راستہ ہی نہیں، اور میں تو اب بچ ہی نہیں سکتا، اور میرے لیے تو کوئی جائے پناہ باقی ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امید دلائی ہے انسان کو اس آیت مبارکہ میں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جب مشرکین مکہ کا ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ جو تعلیمات دیتے ہیں وہ بہت بھلی ہیں، اور جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ سب کچھ بہت بھلا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ فلاں شخص جو ہے اس نے اپنی زندگی میں اتنے زیادہ قتل کیے ہیں، یہ فلاں ہے اس نے اپنی زندگی میں پوری زندگی میں اتنے زیادہ زنا کیے ہیں، یہ فلاں ہے اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنی زیادہ ڈکیتیاں کی ہیں، تو اب آپ یہ بتائیے کہ اتنے سارے گناہوں کے بعد
اب ہم کیسے آپ کے سامنے آ کے اسلام قبول کر سکتے ہیں؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت دکھاتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہ امید تھی کفار کے لیے، مشرکین مکہ کے لیے، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، چاہے تم اپنی پچھلی زندگی میں کتنے بھی گناہ کر چکے ہو۔ اور یہ امید اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف کفار کو نہیں دی، بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امید والی آیات اتاری۔ اس آیت مبارکہ کا ایک اور شان نزول کا ایک اور واقعہ آتا ہے جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ ہے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مکہ سے جب ہم مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، تو پھر بعد میں مکہ سے کچھ لوگ مدینہ ہجرت کر کے آ رہے تھے، تو مشرکین مکہ نے انہیں راستے میں ہی روک لیا اور ان پر جو ہے وہ ظلم و ستم کیے اور انہیں قید کر دیا اور ان کے مال اسباب سب کچھ ضبط کر لیا۔ تو وہاں جو ہم لوگ جو مدینے میں موجود تھے، تو ہم لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ اب دیکھو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور یہ تو اتنی سی ذرا سی بھی سختی برداشت نہیں کر پائے اور یہ وہیں مکہ میں ہی رہ گئے، جبکہ ہجرت کرنے کا حکم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے میں موجود ہیں، تو اب پتہ نہیں ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کا نزول فرمایا اور صحابہ کرام کو اور مسلمانوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں وہ معاف فرما دیتے ہیں، وہ بخش دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ آیت مبارکہ صرف اور صرف ہمیں اس بات کا یہاں پتہ چلتا ہے کہ صرف اور صرف کفار کے لیے امید نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئیں اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی اور تمام لوگوں کے لیے یہ آیت مبارکہ ایک امید، ایک حوصلے کی مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، قل یا عبادی الذین، قل یا عبادی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو۔ اتنے پیار سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں اپنے بندوں کو کہ اے میرے بندو۔ اللہ تعالیٰ کا مخاطب کرنے کا انداز ہی نرالا ہے، بہت ہی پیارا۔ قل یا عبادی، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، الذین اسرفوا، وہ لوگ کہ جنہوں نے اسراف کیا۔ اسراف ناظرین کرام کہتے ہیں اس چیز کو کہ کسی چیز میں حد سے زیادہ بڑھ جانا یا آگے نکل جانا یا حدود کراس کر جانا یا باؤنڈریز سے باہر نکل جانا، اسراف اس چیز کو کہتے ہیں۔ لیکن یہاں جس چیز کے لیے اسراف کا، اسرفو کا ورڈ یوز کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ ہے گناہ، گناہوں کا اسراف۔ تو اسراف صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مال میں حد سے زیادہ بڑھ جائیں یا آپ کھانے پینے میں حد سے زیادہ اسراف کر جائیں۔ اسراف ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی چیز میں لمٹ سے باہر نکل جائیں یا باؤنڈریز کو کراس کر جائیں تو اسے اسراف کہتے ہیں۔ تو جو شخص اللہ کی حدود کو کراس کر جائے، جو باؤنڈریز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کریٹ کی ہیں اس کو جو کراس کر جائے تو در حقیقت وہ بھی اسراف ہی کر رہا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنے اوپر، اپنی جانوں پر، کہ آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی۔ یہاں پر علی کا ورڈ خلاف کے معنوں میں یوز کیا گیا ہے، اپنی جانوں کے خلاف جنہوں نے زیادتی کی۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھا دی ہے کہ جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے کسی کے ساتھ، کوئی زیادتی کرتا ہے کسی کے ساتھ، تو دراصل جو کچھ وہ برائی کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے ہی خلاف کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اس کی اس برائی سے نہ تو کسی اور کا کوئی نقصان ہوتا ہے، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کچھ پرواہ ہے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ تو در حقیقت جس گناہ کا وہ ارتکاب کر رہا ہے وہ اپنے ہی نفس کے خلاف، اپنی ہی جان پر ظلم کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہے ہیں، علی انفسہم، آگے فرماتے ہیں لا تقنطوا، نہیں تم مایوس ہو جانا، نہیں تم امید کھو بیٹھنا، کس چیز سے؟ من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں تم کبھی نا امید مت ہو جانا، تم کبھی مایوس مت ہو جانا اللہ کی رحمت سے۔ ناظرین کرام، ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا تھا نا کہ اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر ہی نا امید ہوتے ہیں اور صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ اور جبکہ ایک حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کافر کو بھی یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، کیونکہ وہ تو جانتا ہی نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کو جانتا ہی نہیں، نہ ہی یہ جانتا کہ اس کی رحمت کتنی وسیع ہے،
تو اگر کوئی کافر بھی یہ بات جان لے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے تو وہ بھی پر امید ہو جائے اور اس کی بھی امید بن جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اپنے ان بندوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو گناہ کر بیٹھے ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جو ظلم کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مخاطب فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم مایوس مت ہو جانا اللہ کی رحمت سے۔ جیسے کہ ہوتا ہے اکثر جب ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں اور ہم گناہوں میں بہت دور نکل جاتے ہیں تو پھر ہم نا امید ہو جاتے ہیں اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اب تو میں نے اپنی زندگی میں اتنے گناہ کر لیے، اب تو شاید میرے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں اور اب واپس جانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیار سے ارشاد فرما رہے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، چاہے تم جتنی بھی دور نکل جاؤ، چاہے تم جتنے بھی گناہ کر بیٹھو، لیکن تم ہو تو میرے ہی بندے، چاہے تم کافر ہو، چاہے تم مشرک ہو، چاہے تم مسلمان ہو، لیکن اب جب کہ تم گناہ کر بیٹھے ہو، اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈال بیٹھے ہو، تو اب آ جاؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو اب میری رحمت سے نا امید مت ہو، میری رحمت سے مایوس مت ہو، آ جاؤ واپس، پلٹ آؤ، توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لو اور میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ انسان ایک بار غلطی کرتا ہے نا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں، پھر وہ دوبارہ غلطی کرتا ہے، پھر وہ بار بار غلطی کرتا ہے، اور پھر وہ غلطی کرتے کرتے اتنا دور نکل جاتا ہے کہ پھر شیطان اس کو وسوسے اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہونے والا، اب تم نہیں بچو گے اور اب تمہیں کوئی معافی نہیں مل سکے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری رحمت سے تم نا امید مت ہونا، میری رحمت سے تم مایوس نہ ہونا اس وقت تک کہ جب تک تمہیں موت نہ آ جائے۔ یہ ایک وقت ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو پھر اس کے لیے توبہ کا در بند ہو جاتا ہے، اور دوسرا وقت وہ کہ جب سورج مغرب سے نکل آئے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ یہ دو وقت جب انسان کی زندگی میں آ جائیں گے تو پھر اس کے لیے توبہ کا در بند ہو جائے گا اور پھر وہ اس کے لیے کوئی امید باقی نہیں رہے گی۔ جیسے جو لوگ مر جاتے ہیں، جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے لیے سب سے زیادہ افسوس کرنے کی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ اب ان کے لیے توبہ کا در بند ہو چکا، اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر معافی نہیں مانگ سکیں گے۔ لیکن آج ہم زندہ ہیں، ہمارے پاس آج ٹائم ہے، اور یہ زندگی ہمارے لیے اس لیے بھی ایک نعمت ہے کہ ابھی ہمارے پاس یہ وقت ہے کہ ہم پلٹ جائیں، ہم لوٹ آئیں، ہم معافی مانگ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرما رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم میری رحمت سے مایوس مت ہونا، میری رحمت سے نا امید مت ہونا، اور میں بخش دوں گا تمہارے تمام گناہ۔ اور اللہ تعالیٰ بخش دیں گے تمام گناہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تو اس شخص کو بھی بخش دیں گے، اس شخص کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیں گے کہ جس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک شخص کے جس نے 99 قتل کیے، اور پھر جب اس نے یہ ارادہ کیا کہ چلو اب میں توبہ کر لیتا ہوں 99 قتل کرنے کے بعد، تو پھر وہ بنی اسرائیل کے ایک عابد کے پاس گیا اور اس نے اس سے پوچھا کہ کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے، تو اس عابد نے اسے یہ جواب دیا کہ اب 99 قتل کرنے کے بعد تم توبہ کرو گے، اب تو تم نہیں بخشے جاؤ گے اور اب تو تمہیں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ تو اس شخص نے کیا کیا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 قتل پورے کر لیا کہ چلو اب تو بھی جاؤ، جب بخشا ہی نہیں جاؤں گا تو۔ اس کے بعد پھر وہ شخص ایک عالم کے پاس گیا اور اس عالم سے جا کے اس نے پوچھا کہ کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے، اور سارا واقعہ اس کو سنایا، تو اس عالم نے کہا ہاں بالکل ہے، اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، بس اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ۔ اور وہ آدمی پورے دل کے ساتھ توبہ کا پورا مائنڈ لیے ہوئے نیک لوگوں کی بستی کی جانب روانہ ہوا، تو راستے میں اسے موت آ گئی اس شخص کو۔ اب اس شخص کی جب اسے موت آ گئی تو پھر اس کو لے جانے کے لیے عذاب کا فرشتہ اور رحمت کا فرشتہ دونوں ہی حاضر ہوئے، اور دونوں میں بحث یہ چھڑ گئی کہ اب اس کو کون لے کر جائے گا اوپر اس کی روح کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پیارا فیصلہ فرمایا اس بندے کے حق میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا فرشتوں کو کہ تم زمین کو ناپو بالش سے، اور جتنا یہ جس بستی کے قریب ہوگا تو تم اس کی جو
جو رحمت کا فرشتہ ہے یا عذاب کا فرشتہ ہے، جتنا یہ جس کے قریب ہوگا وہ اس کی روح کو لے جائے اپنے ساتھ۔ تو پھر اس کو اس فاصلے کو ناپا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ دیکھیے کہ اس بندے کو جو نیکوں کی بستی تھی، نیک لوگوں کی جو بستی تھی، وہاں سے ایک بالش کے فاصلے کم ہونے کی وجہ سے اس بندے کو جو ہے وہ رحمت کا فرشتہ لے کر چلا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ جو زمین کا فاصلہ کم کیا گیا تھا، یہ کیسے ہوا تھا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا تھا سکڑ جانے کا، اور زمین سکڑ گئی تھی۔ اور کیوں سکڑ گئی تھی؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان لیا تھا کہ یہ بندہ میرا سچے دل سے توبہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، اب یہ پلٹ رہا ہے میرے پاس۔ اور اس بندے کے بارے میں تو یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ وہ اتنے سچے دل سے توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا کہ لمبا سفر تھا، جب اس پر موت کی غشی طاری ہونے لگی تو وہ پھر بھی نہیں رکا، وہ سینے کے بل اور گھسٹ گھسٹ کے اس نیکوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اتنے اس کے دل کو دیکھ لیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہ کس نیت کے ساتھ میرے پاس آ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا، اس سے موت آ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان غفاری تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان لوگوں کو بھی معاف فرما دیں گے، ان کو بھی بخش دیں گے کہ جنہوں نے نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں برے برے الفاظ ادا کیے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخش دیں گے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخش دیں گے جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، اور جو مشرک ہیں جنہوں نے اپنے معبودوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا اس کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی بلا رہے ہیں کہ آ جاؤ، واپس آ جاؤ، پلٹ آؤ، چاہے تم جتنے بھی گناہ کر چکے ہو تم آؤ تو صحیح، تم توبہ تو کرو، اور جب تم آؤ گے میرے پاس تم دیکھو گے تم کیسا پاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کے اگلے حصے میں فرما رہے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ جب تم آؤ گے میرے پاس پلٹ کر تو تم ایسا پاؤ گے اپنے رب کو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ پھر وہ تمہارے تمام کی تمام گناہوں کو بخش دے گا، تمہارے تمام کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ پھر ہم یہ سوچیں کہ کون یہ کہتا ہے کہ اس کا یہ والا گناہ نہیں بخشا جائے گا اور اس کا وہ والا گناہ نہیں بخشا جائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذنوب جميعا، تمام کے تمام گناہ، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اور بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ تعالیٰ بخش دیں گے۔ یعنی سلیٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو مٹا دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم پلٹ کر تو آؤ، تم توبہ تو کرو، تم معافی تو مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی، تو پھر دیکھو تم کیسا پاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ آگے فرما رہے ہیں انہ هو الغفور الرحیم، کہ یقیناً وہ نہایت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں غفور الرحیم۔ غفور کہتے ہیں، غفور کے معنی ہیں ڈھانپ لینے والا یا پردہ پوشی کرنے والا یا پردہ رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اگر میرے پاس واپس آ گئے، پلٹ آئے، تو میں تمہیں ڈھانپ لوں گا، تمہارا پردہ رکھ لوں گا۔ جیسے ہم آج دیکھتے ہیں نا دنیا کی عدالتوں میں یا کسی جگہ پر کہ اگر انسان کو سزا نہ بھی ہو، اس کا کیس عدالت میں چل جائے تو بس پھر وہ یہی سوچتا ہے کہ ذلیل تو ہو ہی گیا، اب رسوا تو ہو ہی گیا دنیا کی نظروں میں، اب سزا نہ ملے یا نہ ملے کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں غفور الرحیم، کہ میں دنیا والوں کو بھی یہ پتہ نہیں چلنے دوں گا کہ تمہارے کیا گناہ تھے، دنیا والوں سے بھی تمہارے گناہوں کو چھپا لوں گا، تم واپس تو آؤ، تم پلٹ کر تو آؤ۔ اتنی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسیع ہے۔ اور ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے فرشتوں سے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور وہ بار بار پلٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ پھر وہ گناہ کرتا ہے، سوچتا ہے کہ نہیں ہوگا گناہ، لیکن پھر کر بیٹھتا ہے، پھر واپس جاتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے، اے فرشتوں میرے اس بندے کو پتہ ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اسے معاف کرنے والا ہے، تو میں اس کو معاف کر دوں گا، میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔
پھر وہ بندہ واپس چلا جاتا ہے اپنی زندگی میں، پھر گناہ کرتا ہے، پھر سوچتا ہے نہیں کروں گا، لیکن نہیں کنٹرول کر پاتا خود پر، پھر کر بیٹھتا ہے، پھر اسے یاد آتا ہے تو توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں اسے پتہ ہے کہ اس کا رب ہے، اس کا ایک رب ہے جو اسے معاف کرنے والا ہے، اور میں اسے معاف کر دوں گا، اور تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ تم اتنے گناہ کر لو کہ جتنے زمین و آسمان کے کنارے بھی اگر تمہارے گناہوں سے بھر جائیں، لیکن پھر بھی اگر تم ایک بار مجھ سے سچے دل سے معافی مانگو گے، توبہ کرو گے، تو میں تمہارے تمام تر گناہوں کو مٹا دوں گا۔ پھر انسان بار بار پلٹ کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ بار بار فرشتوں سے یہی فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، اس کو پتہ ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اسے معاف کرنے والا ہے، تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دیکھیے ناظرین کرام کہ اتنے پیارے رب سے، ایسے رب سے، ایسے پروردگار سے کون ایسا انسان ہوگا جو نا امید ہوگا، اور کون ایسا انسان ہوگا جو مایوس ہوگا اس کی رحمت سے۔ اور ہمیں یہ بھی نہیں چاہیے کہ ہم کسی پر یہ فتوے لگائیں کہ فلاں کی تو بخشش نہیں ہو سکتی، اور وہ تو اب نہیں بچ سکتی، اللہ تعالیٰ اسے تو معافی نہیں کریں گے، یا ایک ہم عام طور پر یہ بھی کہہ دیتے ہیں اگر کوئی توبہ کر کے پلٹ آئے اللہ تعالیٰ کی جانب، تو پھر ہم یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ یہ انسان کر سکتا ہے، یہ انسان کا ظرف ہے، اللہ تعالیٰ کا ظرف ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہیں گے اس کو کہ اب تم اتنے گناہ کر کے اب آئے ہو میرے پاس پلٹ کے۔ اللہ تعالیٰ کا ظرف ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ آ جاؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ میں تمہارے تمام کے تمام گناہ معاف فرما دوں گا۔ تو ہمیں کسی پر یہ فتوے بھی نہیں لگانے چاہیے۔ اگر ہم کسی کو دیکھیں کہ کوئی توبہ کر کے پلٹ کر آ گیا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں اسے یہ بولنے والے اور اسے اس کا ماضی یاد دلانے والے کہ تم پہلے تو زندگی میں ایسی تھی اور اب تم ایسی ہو گئی۔ کہ اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ آ جاؤ، واپس آ جاؤ، پلٹ آؤ، اور میں تمہیں معاف فرما دوں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اور بے شک وہ نہایت بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ناظرین کرام، یہ ہماری ایک بہت ہی خوبصورت آیت آج ہم اپنی ڈائری میں لکھیں گے 24 پیج پر، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچے دل سے، صدقے دل سے توبہ کرنے کی، پلٹ آنے کی اور اس کی جانب رجوع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔